تو دوستو آج ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر سیکھیں گے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ آسانی کے ساتھ، کیونکہ نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہے سب کچھ آسانی کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے۔ تو ویڈیو کو آرام سے ایک جگہ بیٹھ کر دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا دیر کیے ہوئے۔ تو دوستو سب سے پہلے نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے وہ ثنا۔ نماز کے اندر اللہ اکبر، تو نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ ثنا، جس کو اکثر لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر لفظ اللہ کا لام کو پر کرنا ہے۔ تو یہاں پر پڑھنے کا طریقہ سبحانک اللہم، یہاں پر مزید گنہ ہوگا، سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ایک الف اور لا ایک الف ٹانیں گے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، غیرک کا نہیں بلکہ غیرک، کیونکہ یہاں پر ہم لاسٹ میں وقف کریں گے، یہ توڑ کر کے میں نے بتایا، اور یہاں پر مد ہے تو 3 سے 4 الف ٹانیں گے، ولا الہ غیرک، اس طریقے سے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ جو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اسی کو تعوذ کہتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار اس کو میں ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ صحیح ہو۔ تو تعوذ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کیا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الحمد شریف کو پڑھنا ہے۔ تو چلیے میں الحمد شریف پڑھتا ہوں، آپ کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الحمد شریف پوری پڑھنا ہے ختم تک۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو تعوذ اور تسمیہ کے بعد الحمد شریف ولا الضالین تک پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پڑھیں گے اس کے بعد آہستہ سے آمین، آمین نہیں آمین آہستہ کہیں گے۔ اس کے بعد کوئی صورت یا 3 آیت پڑھے، کوئی صورت جیسے ہم لوگ ابھی پڑھیں گے۔ چھوٹا سورہ میں پڑھتا ہوں، تو یہاں پر دیکھیے میں چھوٹا سورہ پڑھ کے بتاتا ہوں تو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو چلیے چھوٹا سورہ پڑھتے ہیں، سورہ لہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تو
تو الحمد شریف الحمد شریف پڑھنے کے بعد یا کوئی چھوٹے سورہ پڑھنا ہے یا کوئی سورہ پڑھنا ہے، یا اس کے بعد یا کوئی آپ بڑا سورہ اس میں سے 3 آیت پڑھ سکتے ہیں تو پڑھے، یا ایسی ایک آیت پڑھے جو 3 آیتوں کے باقدر ہو۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ جیسے ایک بڑا سا آیت ہے جو 3 آیتوں کے برابر ہو تو اس کو پڑھ لے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کہاں جانا ہے؟ رکوع میں چلا جانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے، اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوں، اور پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نہ ہو، اور نظر پیر کی طرف ہو، اور کم سے کم کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہیں، 5 مرتبہ کہیں، 7 مرتبہ کہیں۔ تو کہنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ تو جب ہم 3 مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد رکوع سے اب ہمیں اٹھنا ہے، تو یہ کہتے ہوئے اٹھے، جب اکیلے ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا کہنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، ایک بار کہتے ہوئے رکوع سے اٹھا، کیا کرنا ہے؟ اس کو کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، سیدھا کھڑا ہو جائے کہتے ہوئے، اور جو مفرد یعنی اکیلا ہو تو اس کے بعد اکیلا جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائیں۔ اب ہم جب قیام کر رہے تھے رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہو گئے تو پھر تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے۔ اس طرح کے پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ سر رکھے، اس طور پر کہ پہلے ناک تب ماتھا اور ناک کی ہڈی زمین پر جم جائے اور نظر ناک کی طرف رہے، اور بازو کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھے، اس طرح کہ انگلیوں کا سارا پیٹ زمین پر جمع رہے۔ اس کے بعد دوستو جب ہم سجدے میں چلے جائیں گے تو کیا کرنا ہے؟ سارا چیز میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد ہر پاؤں کی کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہتھیلیاں بچھی ہو اور انگلیاں قبلے کی طرف ہو، اور کم سے کم 3 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہیں۔ پھر سر اٹھائیں، اس طرح کے پہلے ماتھا، پھر ناک، پھر منہ، پھر ہاتھ، اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے، اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائیں، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو ہوں، اور انگلیوں کا سر گھٹنے کے پاس ہو، اور اس کے بعد پھر ذرا ٹھہر کر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے۔ یہ سجدہ بھی پہلے کی طرح کرے، پھر سر اٹھائے اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ زمین پر نہ ٹیکے۔ یہ 1 رکعت پوری ہو گئی۔ اب
اب پھر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد الحمد شریف پڑھنا ہے. پھر الحمد شریف کے لیے پڑھ لیتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد شریف پڑھنے کے بعد جو ہے اب ہمیں سورہ ملانا ہے بسم اللہ پڑھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے تبت یدا پڑھے تھے، اب ہم قل هو اللہ پڑھیں گے سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو اب ہم صورت بھی ملا لیے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو 3 آیت کوئی بڑا سورہ کا پڑھ سکتے ہیں، یا پھر 3 آیتوں کے باقدر ایک بڑا آیت ہو تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد الحمد شریف پڑھ لیے، اس کے بعد سورہ بھی ملا لیے. اب کیا کرنا، سورت پڑھے اور پہلی کی طرح رکوع اور سجدے کرے. جیسے میں نے پہلے کیا، رکوع کیا سیم اسی طریقے سے رکوع کرنا ہے، سجدہ کیا اسی طریقے سے کرنا ہے. جب 2 رکعت پڑھ رہے ہوں، پھر جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو داہنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے. ٹھیک ہے، تو چلیے اب ہم لوگ تشہد، تو چلیے اب تحیات پڑھتے ہیں ہم لوگ، جس کو تشہد کہتے ہیں. التحیات التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے بعد السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. تو تحیات پڑھ لیے ہیں. اس کے بعد ہمیں کیا، تو دوستو جب ہم تحیات پڑھیں گے تو جب کلمہ لا کے قریب پہنچے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلیاں، بیچ کی جو انگلی ہوتی ہے شہادت والے انگلی اور انگوٹھے، یعنی سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ، گول حلقہ اس طریقے سے، دیکھیے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے حلقہ بنا لیں گے. یہ جو گول کہتے ہیں اس طریقے سے حلقہ بنائیں گے، اور چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دیں اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائے مگر ادھر ادھر نہ ہلائے. تو جب حلقہ بنا لیں گے اس طریقے سے تو یہ انگلی کو سیدھا اٹھانا ہے، ایسے ایسے ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہلانا نہیں، سیدھا جو گرا اس کو اٹھانا ہے آرام سے. اس کے بعد الا اللہ میں گرا دیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو الا اللہ پر گرا دے اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے. اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرض کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورہ ملانا ضروری نہیں. صرف 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو سورہ یعنی 2 رکعت میں سورہ ملائیں گے اور 2 رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھیں گے. اگر 2 رکعت پڑھیں تو 2 رکعت میں آپ کو سورہ ملانا ہے، لیکن 4 رکعت پڑھیں تو 2 رکعت میں سورہ ملانا ہے. باقی 2 جو آخر تیسرا چوتھا اس میں صرف الحمد شریف پڑھیں گے، باقی رکوع میں چلے جائیں گے. اب پچھلا قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا، اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں. تو چلیے درود شریف پڑھتے ہیں. تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے اب ہم لوگ درود شریف پڑھیں گے. جب نماز آپ کا 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت میں ختم کرنا ہے، 4 رکعت پڑھیں تو 4 آخری والا میں ختم کرنا ہے. تو یہاں دیکھیے اللہم صلی علی، اللہ لفظ اللہ کو پور کرنا ہے یا گنہ کرنا ہے،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو درود شریف جب ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد ہمیں دعائے معثورہ پڑھیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ تو یہ پڑھ لینا ہے اور اس کو بغیر اللہم کے نہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ اللہم ضرور لگا کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو، جب یہ پڑھ لیں گے تو پھر داہنے سائڈ سے، یعنی داہنا اس سائڈ سے سلام داہنے سائڈ سے شروع کریں گے۔ تو داہنے سائڈ سے ہم کو سلام کیا کرنا ہے، تو یہاں دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف ہو گیا۔ اب اس کے بعد بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس طریقے سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو دعا مانگنا ہے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کو مکمل نماز کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کو اچھے طریقے سے بتا دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جو نماز سے پہلے کا شرائط کیا ہے، نماز کے اندر شرائط کیا ہے، تو آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، یا پھر عورتوں کی نماز کیسے ہوتی ہے اگر یہ جاننا چاہتے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگلے نیکسٹ ویڈیو میں بنا کر بھیج دیں گے، اپلوڈ کر دیں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔